حضرت یہ دل کی سختی کیا چیز ہے، اس کو کیسے سمجھیں؟ کیونکہ بعض دفعہ یہ آبزرویشن میں آتی ہے کہ ایک صاحب ہیں وہ بڑی عبادات بھی کر رہے ہیں، اپنے فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا دل سخت ہے. تو حضرت اس کو کیسے سمجھیں کہ پھر اب دل کیا ہے، دل کی سختی؟ اچھا سوال کیا. دل کی سختی جو ہے وہ حق کو قبول نہ کرنا. ٹھیک ہے، رد الحق کو دل کی سختی کہتے ہیں، یعنی حق کو نہ قبول کرنا، یہ دل کی سختی ہے. اب بظاہر ایک آدمی نمازی بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ کا سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب آپ کو ایسی بات کرتے ہیں آپ کی بات اسٹاپر بن جاتا ہے. مطلب وضو کر رہا ہے، اب وضو کرتے کرتے آپ دیکھا جی یہ آپ کی کونی خشک رہے گی، بڑے صاحب یہ آپ کی کونی خشک رہے گی، ذرا یوں آپ موٹی موٹی آنکھوں سے دیکھیں. میاں 80 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، آپ نئے آئے کیا؟ ہمیں وضو سکھاؤ گے تو؟ حالانکہ وہ نمازی ہے، تلاوت والا ہے، نیک ہے، سب نمبر پہ کھڑا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حق. سب دل کی سختی، حق کو قبول نہ کرنا دل کی سختی کی بنیاد ہے. حق کو قبول کرنا یہ دل کی رقت و نرمی ہے. کہ ایک آدمی بظاہر جو دنیا دار ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس کو ایک بات کے وضو کر رہا ہے وہ، اب اسی کو آپ کہیں گے بھائی آپ یہ ایڑی آپ کی طرف خشک رہے کہ وضو آپ کا صحیح نہیں ہوا، تو کہے گا شکریہ، سوری، شکریہ جناب، تھینک یو. یہ کہاں آپ کو 10 دفعہ تھینک یو شکریہ کرے گا. تو یہ بظاہر دیندار نہیں ہے، اس کو دل کی نرمی حاصل ہے، کیونکہ اصل فیصلہ قلب پر ہے. ہاں، یہ ظاہری عبادات کی بیس بھی قلب سے سٹارٹ ہوگی. تبھی تو صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں. تو جب عمل آسمانوں پہ جاتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم نے یہ فلاں کی 100 نفل لے کے آئے ہیں، تو 100 نفل لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیدھی نگاہ اس کے قلب پہ جاتی ہے. قلب میں دیکھ رہے یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ تو دنیا کو دکھانے کو 100 نفل پڑے. اللہ فرماتے ہیں ان کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دو، قبول نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے فرشتے کہ رسول اللہ اتنی اس نے محنت سے مجاہدے سے یہ نفلیں پڑھی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم نے تمہاری نظر اس کے عمل پر تھی، میری نظر اس کے قلب پر تھی. تمہاری نظر اس کے عمل پر تھی، میری نظر اس کے قلب پر تھی. اور قلب کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے میرا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، وہاں تو دنیا کو دکھانے کا دھیان ہے، لہٰذا دنیا نے دیکھ لی ہے، بس بات پوری ہو گئی، اب کیا لینے آئے. تو دیکھو دل ہے، اس لیے بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے وہ بابا بلے شاہ کہتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نا رب کیا رب ملسی تے نیت سچیاں جیرا میں ملتا ناتیاں دھوتیاں، ملتا ڈڈوا مچھیاں. جیرا میں ملتا ناتیاں دھوتیاں، ملتا ڈڈوا مچھیاں. جیرا میں ملتا جنگل بیلے، ملتا گواں مچھیاں. جیرا میں ملتا وچ مسیتی، ملتا چام چرچیاں. بولیا رب انہوں نے ملتا تے نیتا جنہ دیا سچیاں. تو مطلب اس نیت سے پر فیصلے ہیں، اور نیت کی سچائی جو ہے یہ رقت قلب ہے سمجھو. اور نیت کی جو ہے وہ کا کوڈ جو ہے وہ دل کی سختی ہے، یعنی حق کو قبول نہ کرنا یہ دل کی سختی ہے جس کی بنا پر فیصلے. ضرور جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی. تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص عبادات میں لگا ہوا ہو لیکن اس کا دل ابھی بھی سخت ہو، تو یہ وہ شیخ کے یہاں جا کے چیک کروائے اور اپنی پھر اصلاح کروائے. وہی والی بات ہے نا کہ وہ حلق تک پہنچا ہے، وہ اثر قلب تک نہیں پہنچا. قلب میں پہنچے گا تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ ہوا کہ حلق تک کی بات ہے. اس سے قلب کے لیے بات وہی ہے، یا تو محنت کرے یا پھر کسی مرشد سے رہنمائی لے کہ یہ حلق سے قلب تک کا سفر کیسے طے ہوگا. کیونکہ اللہ نے کہا میں حلق تک تو پہنچ چکا ہوں، وَلَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو حلق تک تو میں پہنچ چکا، اب حلق سے قلب تک اتارنے کا سفر ہمارے ذمہ ہے. وہ سفر اس کو کرنا پڑے گا تاکہ قلب میں اترے اور قلب کے اندر بھی آئے.